یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو اللہ کے ولی کے عاجزی اور اللہ پر ان کے کامل یقین کو بیان کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک آسمان سے ایک نورانی روشنی ظاہر ہوئی اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر، ہم تمہارے تمام گناہ معاف کر چکے ہیں، اب تمہارے لیے حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں، جو چاہو کر سکتے ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا، دور ہو جا شیطان، میں اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ سنتے ہی روشنی غائب ہو گئی اور شیطان نے کہا، اے عبد القادر، تمہاری علمیت اور تقوی نے مجھے شکست دی، ورنہ میں نے بہت سے عابد اور زاہد کو اس طرح دھوکہ دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے علم یا تقوی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی حفاظت ہے کہ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے ولی ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان کبھی کسی دھوکہ یا وسوسے سے متزلزل نہیں ہوتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات اور واقعات مشہور ہیں، جن میں ایک واقعہ مردے کو جلانے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ان کے روحانی مقام اور اللہ تعالی کی عطا کردہ قدرت کا مظہر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت، میرے پڑوس میں ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور وہ کفن دفن کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کے جسم کو چھویا تو ایسا لگا جیسے وہ جل رہا ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا اور فرمایا، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ واقع مردے کے جسم سے دھواں نکل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جسے وہ جل رہا ہو۔ آپ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے، اگر یہ شخص تیرے غضب میں گرفتار ہے تو اپنے رحمت سے اسے معاف کر دے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مردے کے کان میں کہا، اٹھو اور اپنے اعمال کی معافی مانگو۔ اللہ کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، حضرت، میں اپنی زندگی میں گناہوں میں ڈوبا رہا، لیکن آپ کی دعا اور اللہ کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے توبہ کا درس دیا اور وہ شخص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر فوت ہوا، لیکن اب اس کا جسم پرسکون اور نورانی نظر آ رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے کئی واقعات مشہور ہیں جو آپ کی ولایت اور اللہ تعالی کی خاص فضل و کرم کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف روحانی پہلو رکھتے ہیں بلکہ آپ کی صداقت، دیانت اور اللہ کے ساتھ محبت کا ثبوت بھی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کم عمر تھے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا گیا۔ آپ کے والدہ نے روانگی سے قبل آپ کو 40 دینار دی اور لباس کے اندر ایک جگہ سی کر محفوظ کر دیا۔ روانگی کے وقت والدہ نے نصیحت کی، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ جب آپ کا قافلہ سفر میں تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور سب لوگوں کا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے خوف ہو کر کہا، میرے پاس 40 دینار ہے جو میرے والدہ نے میرے قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ ڈاکو نے یہ سن کر حیران ہوا اور آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا، تم سچ کیوں بولا؟ تم جھوٹ بول کر یہ رقم بچا سکتے تھے۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرے والدہ نے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور میں اپنے والدہ کی بات کبھی نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر آپ کے سچائی اور اللہ کی محبت کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے توبہ کی اور تمام ڈاکوؤں کے ساتھ سیدھے راستے پر آ گیا۔ یہ واقعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن سے ہی دیانتداری اور حق پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے سچائی اور والدہ کی تعلیم پر عمل آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے بلکہ کئی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمان کی قوت سے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں کامیابی کا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو آپ کی قربانی، اللہ کی محبت اور دنیاوی مشکلات کے باوجود ثابت قدمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے زندگی کی چند واقعات دلی درد اور روحانی تڑپ کو بیان کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے والدہ انتہائی مشکل حالات میں تھے۔ آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا اور آپ یتیم تھے۔ آپ کے والدہ نے بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ کے پرورش کی، لیکن جب آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی خواہش ظاہر کی تو اس وقت گھر میں شدید غربت تھی۔ آپ کے والدہ نے اپنے پاس موجود معمولی زیورات کو بیچ کر آپ کے لیے سفر کا انتظام کیا اور کچھ دینار آپ کو دیے۔ روانگی کے وقت آپ کے والدہ نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آپ کو نصیحت کی، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچائی کے دامن کبھی نہ چھوڑنا اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی والدہ کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوتے ہوئے شدید غم میں تھے، لیکن علم کی تعلیم اور اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب آپ بغداد پہنچے تو وہاں علم کے حوصلے کے سخت محنت کی بعض اوقات غربت کے سبب کئی دنوں تک فاقے میں رہتے، لیکن علم کے حصول میں کبھی کوئی کمی نہ آتی۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا اور بھوک کی شدت سے حالات نازک ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی اور اسی رات ایک نیک شخص آپ کے پاس آیا اور کھانے کا انتظام کیا۔ یہ واقعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے درد بھری پہلو کو ظاہر کرتے ہیں، جو ہمیں صبر، محنت اور اللہ پر کامل بھروسے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی مشکلات کو ہمیشہ روحانی ترقی کا ذریعہ بنایا اور کبھی مایوسی نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے سے مدد اور رحمت ضرور آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ شکریہ۔